الرحمن الرحيم فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ پاک کا یہ قانون ہے، اللہ پاک ماں باپ کے ملاپ سے بیٹا بیٹی پیدا فرماتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما کر اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ پاک ماں باپ کے بغیر اور ماں باپ کے ملاپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے قانون کا بھی پابند نہیں، اللہ پاک اپنے قانون کے بھی خلاف کر سکتا ہے۔ اللہ پاک کا قانون کیا ہے کہ چاند سورج روشن ہے، اللہ پاک کا قانون ہے، لیکن کبھی کبھی چاند اور سورج کو گرہن لگا کر اللہ پاک چاند اور سورج کو بے نور بھی کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کا قانون کیا ہے کہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، نسیم سحر باد سحر، لیکن جب اللہ چاہے تو اس ہوا کو اللہ آندھی بنا دیتا ہے، طوفان بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک کا قانون ہے کہ رحمت کی بارش برستی ہے، لیکن اللہ پاک جب چاہے تو یہی بارش موت کا عنوان بن جاتی ہے۔ زمین ساکن ہے، لیکن جب اللہ چاہے تو زمین کو ہلا دیتا ہے اللہ پاک۔ چھری کاٹتی ہے، جب اللہ چاہے تو چھری آگ جلاتی ہے، تو جب اللہ چاہے آگ پانی ڈبوتا ہے، جب اللہ چاہے پانی نہیں ڈبوتا۔ میرے بھائیو، اللہ جو چاہے کرے، جو چاہے نہ کرے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ جو چاہے کرے، جو چاہے نہ کرے، اللہ پاک کو نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی ٹوک سکتا ہے، نہ پوچھ سکتا ہے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اللہ مرضیوں والا ہے، اللہ جو بھی کرتا ہے اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ اللہ پاک کا قرآن ہمیں بتلا رہا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ کہ لے آیا مریم صدیقہ کو درد ذیل ایک کھجور کے تنے کے پاس۔ جب سیدہ مریم قریب الولادت ہوئی تو اپنے گھر کو چھوڑ کے گھر سے دور باہر جنگل میں ایک کھجور کے درخت کے پاس تشریف فرما ہوئی۔ اور جب پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تو مریم صدیقہ بدنامی کے ڈر سے گھبرا گئیں، اور اسی گھبراہٹ میں پھر مریم صدیقہ نے کیا کہا کہ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش یہ معاملہ آنے سے پہلے ہی میں مر جاتی۔ قوم پوچھے گی، قوم کو کیا جواب دوں گی؟ وَنَسْيًا مَنْسِيًّا، میں بھولی بسری ہو جاتی، میرا نام و نشان تک باقی نہ رہتا، کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ مریم کون ہے۔
مریم صدیقہ کا گھر جو تھا وہ دینی گھرانہ تھا، دینی گھر تھا، تو اس لیے کہا کہ میں بھولی بسری ہو جاتی کہ مجھے دیکھ کر کہیں قوم گمراہ نہ ہو جائے، کہ جب ان کا یہ حال ہے تو پھر اوروں کیا ہوگا۔ اور اب بھی لوگ جو چاہیں کریں، اگر مولوی سے کوئی معمولی غلطی ہو جائے نا وہ طوفان برپا کر دیتے ہیں، بلے بلے بھائی طوفان برپا کر دیتے ہیں، برداشت نہیں کرتے، اور جو مرضی کریں، جتنی مرضی وہ گنڈا گردی بدماشی کرے، جو مرضی، مولوی سے معمولی ہو جائے بس بس کہ جانا کتنے مولوی نے معمولی حرکت کر کے۔ میں ایک دفعہ ریلوے اسٹیشن کسی سے ملنے گیا صبح صبح، وہ تو آیا نہیں، اس سے ملنا تھا، اس کا نوکر تھا دکان میں، تو نوکر نے کہا مولوی صاحب یہ تسی خبر پڑھی اخبار چ؟ میں کی آ دیکھو مولوی نے پنڈ کی کیتا، میں یار اور مولوی مر گئے فیصلہ بات ہو دکھا جا، نہیں رہ گیا تین، نہیں رہ گیا ہو دکھا مرنا نہیں معاف کر دے لو۔ اور مولوی کیا معمولی کو داڑھی رکھ لینا اس کو مولوی کہنا، وہی مولوی معمولی داڑھی رکھنے سے ایسے نہیں مولوی بنتا۔ مولوی بننے کے لیے 9-10 سال مدرسوں میں قرآن پڑھنا پڑے گا، نبی کا فرمان پھر عمل کرنا، پھر مولوی بنتا ہے، معمولی داڑھی رکھنے سے مولوی نہیں بنتا۔ تو مریم صدیقہ پریشان ہو گئی، اللہ والوں پہ بھی پریشانیاں آئی ہیں، پڑھ ہی رہے ہیں آپ قرآن میں، بڑی بڑی پریشانیاں آئی ہیں، لیکن اللہ پاک نے اپنے بندوں اور بندیوں کو پریشانیوں سے ایسے نکالا ہے کہ لوگ حیران ہو گئے۔ آدم علیہ السلام اما حوا پہ پریشانی آئی کہ نہ؟ کیوں جی؟ آدم علیہ السلام کو اور اما حوا کو اللہ پاک نے جنت سے نکال لیا اور کپڑے بھی اتار لیے۔ اللہ، جس کو کپڑے اتار گھر سے ہی نکال دیا جائے تو یہ پریشانی ہے کہ نہ؟ میں کہتی اس سے بڑی پریشانی ہو رہی کوئی نہیں۔ کتنی بڑی پریشانی آئی آدم علیہ السلام پہ، اما حوا پہ۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اور اما حوا کی توبہ کو قبول کر کے پریشانی کو ختم کر دیا، اور پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اور اما حوا سے راضی ہو کر آدم علیہ السلام اما حوا کو جنت بھی عطا کر دی۔ اس جنت سے نکال پھر اللہ نے جنت دے دی، پریشانی دور کر دی اللہ پاک۔ پریشانی آئی لیکن اللہ پاک نے کیا کر دی؟ پریشانی دور کر دی، ختم کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرودی آگ میں گرانے لگے تو پریشانی آئی، لیکن اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کو گلو گلزار کر کے ابراہیم علیہ السلام کی پریشانی کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ زندگی کے سکون والے دن کون سے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دن آگ میں گزارے ہیں نا، پوری زندگی ایسے سکون والے دن نصیب ہی نہیں ہوئے۔ اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام پہ پریشانی آئی، 40 سال رو رو کے بیٹے کی جدائی میں آنکھیں ختم کر لیں، پھر اللہ پاک نے یعقوب علیہ السلام کو آنکھیں بھی دیں اور بیٹا بھی عطا کر دیا۔ پریشانی کیا ہو گئی؟ دور ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں رہے، اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام 18 سال کے پاس سے شفا عطا کر کے اور دگنی دنیا عطا کر کے پریشانی کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کے یونس علیہ السلام پریشانی کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ بنی اسرائیل فرعون کی وجہ سے بڑے پریشان تھے، اللہ پاک نے فرعون کو غرق کر کے بنی اسرائیل کی پریشانی کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ ہمارے نبی ہجرت کی رات مکہ چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ کے گھر کو چھوڑنے کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن ہجرت کے 8 سال بعد اللہ پاک نے ہمارے نبی کو مکہ بھی عطا کر دیا، مدینہ بھی عطا کر دیا، پورا عربی عطا کر دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی بھی مکے والوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی تھی تو اکیلے تھے، کیوں جی؟ اکیلے تھے۔ تو جب اللہ کے محبوب دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کے محبوب کی جدائی میں 1,24,000 صحابہ کرام آنسو بہا رہے تھے۔ اور یہ دیکھو موجودہ مثال، یہ دیکھو
میں جب یہاں آیا تھا تو آپ لوگ تھے اتنے میرے ساتھ؟ کیوں جی؟ کہاں اتنا کلمہ پڑھتے؟ 2 3 4 پڑھتے پڑھتے یہ تیسرا سال جا رہا ہے. اللہ پاک نے، میں اکیلا تھا تو مجھ کو کتنے ساتھی عطا کر دیے، قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے. کہ دیکھو کتنے ساتھی، اور اللہ انشاءاللہ اور عطا کرے گا. یہی نہیں کہ بس یہ اتنے ہی نہیں، اور دے گا اللہ، اور دے گا. یہ قافلہ بڑھتے ہی جائے گا انشاءاللہ. بڑھ رہا ہے کہ نہ؟ یہ اللہ بڑھا رہا ہے اس کو بھائی. تو ایسا زندہ مثال ہے کہ میں اکیلا تھا یہاں، میرے کون جانتا تھا یہاں؟ کوئی رشتے دار نہیں، کوئی برادری نہیں، کچھ نہیں. لیکن اللہ پاک نے اب رشتے داروں سے زیادہ بنا دیا آپ کو. رشتے داری کیا ہوتی ہے؟ ایسا رشتہ جو ہوتا ہے وہ دین کا رشتہ ہوتا ہے، قرآن کا رشتہ. یہ جو رشتے سب رشتوں سے مقدم ہے. اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، یہ ذہن نشین کر لیں بات. بندہ ہو اللہ کا، صحیح بندہ، 2 نمبر نہ ہو، صحیح بندہ ہو. اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑ، اللہ رہنے نہیں دیتا. اللہ اپنے بندے کو ہر میدان میں اللہ اپنے بندے کی دستگیری کرتا ہے. ہر میدان میں اللہ اپنے بندے کو کامیاب کرتا ہے. کسی میدان میں بھی اللہ اپنے بندے کی کنڈ رگڑی نہیں دیتا. یاد رکھا، بندہ ہو اللہ کا، صحیح بندہ ہو، توحید والا ہو، نبی کی سنت والا ہو. تو مریم صدیقہ پریشان ہوئی. اللہ پاک نے مریم صدیقہ کے بعد جبریل علیہ السلام کو بھیجا تسلی تشفی کے لیے. اللہ قرآن نقشرائی کرتا ہے کہ فنادا من تحتہا، مریم صدیقہ بلند مقام پہ تھی اور جبریل علیہ السلام نیچے کی طرف تھے. پاس نہیں گئے، بلند مقام خود نہیں گئے، نیچے کی طرف سے. تو کیا ہوا پھر؟ نیچے سے ہی جبریل علیہ السلام نے مریم صدیقہ کو آواز دی، کیا اللہ تحزنی، اور مریم تو گھبرانا، غم نہ کر، پریشان نہ ہو. قد جعل ربک تحت کی سریہ، دیکھ تیرے رب نے تیرے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے. کیوں گھبرا رہی ہے، غمگین ہو رہی ہے؟ دیکھ تو صحیح ذرا نیچے، اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ تو صحیح ذرا، تیرے رب نے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے. اور وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تو پھر کیا ہوگا؟ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ کھجور کا تنا اللہ کے حکم سے تجھ پہ پکی ہوئی تر و تازہ کھجوریں گرائے گا. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ. اس امت کو علماء بیان کرتے ہیں کہ جب مریم صدیقہ کے دل میں نا خالص اللہ کی محبت تھی، صرف اور صرف اللہ ہی کی محبت تھی، تو اللہ پاک نے مریم صدیقہ کو بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے اور بغیر حرکت کے بے موسم پھل عطا کیے. ہاں جی، جب خالص محبت تھی، کسی اور کی محبت نہیں تھی، تو اللہ پاک نے مریم صدیقہ کو بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر حرکت کے بے موسم پھل دیے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت بھی آ گئی بیٹے کے دل میں. پھر اللہ پاک نے فرمایا مریم اب محنت کر، اب حرکت کر، اب کھجور کے تنے کو ہلانا تیرا کام ہے، اور کھجور کے تنے سے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دینا میں اللہ کا کام ہے. تو میرے بھائیو، اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو سب محبتوں میں غالب کرو، سب محبت کیا کرو؟ غالب کرو. کہتے ساڑھے دل بابے ہی نہیں نکل رہے. ہاں، بابے نکلیں گے تو اللہ آئے گا. بابے دلوں کی جب ہوئے جو کرتے بابے ہی کرتے، اللہ کے مگڑے کی ضرورت نہیں ہم کو. ہاں، اللہ اکبر کبیرہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے پکے ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. اللہ کی محبت دلوں سے نکل ہی نہیں سکتی. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ پاک نے مریم صدیقہ کو یہاں سمجھایا کہ مریم، تو کہتی ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی، میرا نکاح نہیں ہوا، بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ جو رب خشک زمین سے پانی کا چشمہ جاری کر سکتا ہے، اور جو رب خشک کھجور کے تنے سے تجھے کھجوریں عطا کر سکتا ہے، وہ تجھے بغیر شادی کے بیٹا بھی دے سکتا ہے، بغیر نکاح کے بیٹا بھی دے سکتا ہے. اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نا مریم صدیقہ کو ہدایات جاری فرمائی. اللہ قرآن پر بتلاتا ہے کہ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا، مریم کھجوریں کھا، پانی پی، اور وَقَرِّ عَيْنَا، بیٹے کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کر.
بیٹے کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی گئی. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کا خزانہ بھائیوں کس کے پاس ہے؟ بلکہ ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہے؟ اگر نبیوں ولیوں کے پاس اولاد کے خزانے ہوتے نا تو نبیوں ولیوں کو پھر اولاد اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبیوں ولیوں نے اولاد کے لیے دعائیں کی ہیں. دعائیں کرنا اولاد کے لیے یہ نبیوں ولیوں کا کام ہے. اور اولاد عطا کرنا، بیٹے بیٹی عطا کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے میرے بھائیوں. اللہ نے فرمایا کہ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، مریم اگر تو کسی آدمی کو دیکھے نا اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنی بات کرنی ہے، کہنا ہے اس کو فقولی، کہہ اس کو انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے رحمان کے لیے چپ کا روزہ رکھنے کی نظر مانی ہے. بس اتنا کہنا ہے اور کوئی بات نہیں کرنی اسے، کہ میں نے رحمان کے لیے چپ کا روزہ رکھنے کی کیا مانی ہے؟ نظر مانی ہے. فلن اکلم اليوم، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، میرا چپ کا روزہ ہے آج. ہمارے دور میں کئی چوپ شاہ بن گئے، چوپ شاہ ہے جی، وہ بولتے ہی نہیں. بس یہ بھی بات ہے کہ بولے نہیں، چوپ شاہ بن گئے. لوگوں نے پیر مان لی یہ چوپ شاہ جی. پہلی شریعتوں میں چپ کا روزہ رکھنا جائز تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں چپ کا روزہ حرام ہے. ہاں جی، چپ کا روزہ حرام. پہلی شریعتوں میں چپ کا روزہ صحیح تھا. جس طرح پہلی شریعتوں میں کافر مرد کافرہ عورت کے ساتھ، مشرک مرد مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح جائز تھا، لیکن ہمارے نبی کی شریعت میں کافر مرد کافرہ اور مشرک مرد مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ حرام ہے. پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن ہمارے نبی کی شریعت میں تعظیمی سجدہ کیا ہے؟ حرام ہے. پہلی شریعتوں میں زیرو چیزوں کی تصویریں بنانا جائز تھا، لیکن ہمارے نبی کی شریعت میں زیرو چیزوں کی تصویریں بنانا کیا ہے؟ حرام ہے. پہلی شریعتوں میں بہن کے ساتھ نکاح جائز تھا، لیکن ہمارے نبی کی شریعت میں بہن کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ حرام ہے میرے بھائی. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مریم بیٹا تجھ کو مل گیا اب تو اب چل قوم کے پاس، جا قوم کے پاس بیٹے کو لے کے. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمًا تَحْمِلُهُ، آئی مریم قوم کے پاس بیٹے کو اٹھائے ہوئے تھی. جب دیکھا قوم نے یہودی، ان میں اچھے لوگ بھی لیکن اکثر پیڑے ہوئے تھے، گل مل جائے صحیح رہے پر چھڑ نہیں کسی کا. یہ تو بہت بڑی بات مل گئی. جب دیکھا قوم نے یہودیوں نے کہ مریم صدیقہ کے پاس بیٹا ہے تو قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کہا ہے مریم یہ دے تو نے عجیب ہی کام کیا ہے. یہ کیا کر بیٹھی جب تیری شادی نہیں ہوئی؟ بچہ کہاں سے لائی ہے تو؟ بچہ کہاں سے لائی؟ یا اخت ہارون، ہے ہارون کی بہن، یہ کیا کر بیٹھی تو؟ پچھلے دور میں نا لوگ اپنے بچوں کے نام نبیوں کے نام، نبیوں والے نام رکھتے تھے. کہا یا اخت ہارون، یہ ہارون کون ہے؟ یہ لگ نبی موسیٰ علیہ السلام کا ہی. مریم صدیقہ جو خاندان تھا نا وہ دینی خاندان تھا، بڑا نیک خاندان تھا. تو کہا ہے ہارون کی بہن ما کان ابوکی امرأ سوء، تیرا باپ بھی برا نہیں، برا آدمی نہیں، اور وما کان امک بغیہ، تیری ماں بھی بدچل نہیں. نہ تیرا باپ برا ہے نہ تیری ماں بچے. یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے پقیدہ خاندان کو داغدار کر دیا. جیسے ہماری زبان میں کہتے تو نے خاندان کے پلے چھڑیے ہی ککھ نہیں، مٹی میں رول دیا خاندان کو. نے کیا کیا؟ یہ جب یہودی اعتراض کرنے سے باز نہ آئے تو آخر مریم صدیقہ نے فاشارت الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے نہ پوچھے، ان سے ہی پوچھو، عیسیٰ سے پوچھو، یہ جواب دے گا تمہیں. اللہ اکبر کبیر. فرمایا فاشارت الیہ، اشارہ کیا اس کی طرف، اس سے پوچھو. قوم نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے کلام کرے ہم اس سے جو گود میں بچہ ہے. مریم نے ایک تو جرم کیا، ایک تو مذاق کرتی ہے.
کہ اس سے پوچھو کہ بچے بھی بول رہے ہیں، بچے سے بات کریں. میرے بھائیوں بچے بولے نہیں، لیکن جب اللہ بلائے پھر ہر شے بولتی ہے. کیوں جی؟ بولتی ہے کہ نا؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ دن قیامت کی ہاتھ بولیں گے، یہ پاؤں بولیں گے، وہ جگہ بولے گی جہاں بدماشی کی ہوگی یا نیکی کی ہوگی. اگر آپ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا خلوص کے ساتھ، یہ لائن سیدھی کرو، لائن سیدھی کرو، خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم موت تک قرآن پڑھتے رہے، سمجھتے رہے اس اللہ کے گھر میں، تو انشاءاللہ یہ مسجد دن قیامت کے ہمارے حق میں گواہی دے گی. اللہ یہ تیرے وہ بندے ہیں جو بلا ناگا تجھ کو راضی خوش کرنے کے لیے بلا ناگا نماز پڑھ کے اللہ مجھ میں تیرا قرآن سمجھتے تھے. قرآن بھی ساتھ ہوگا، اللہ کا گھر بھی یہ ساتھ ہوگا، اللہ کا فضل بھی ساتھ ہوگا، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. نہ چھوڑنا اس کلاس کو، رشتہ داری کو چھوڑ دینا، ملے داری کو چھوڑ دو، جو قرآن کہتی ہے کہ چھوڑ دے. جو رشتہ دار کہتا نہ جا وہاں، ہو سکتا ہے کہیں وسوسے ڈالیں تو چھوڑو جی. جو قرآن چھوڑنے کا رشتہ دار مشورہ دے اس کو چھوڑ دو، جو محلے دار مشورہ دے قرآن اس کو چھوڑ دو. قرآن کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ ٹھیک ہے کہ نا؟ ارے بولو، قرآن کو چھوڑ دو گے؟ قرآن کا دامن پکڑ لو، بن جاؤ قرآن والے، قرآن کے لگ جاؤ. اللہ دنیا میں بھی انشاءاللہ خیر کے فیصلے فرمائے گا، آخرت خیر کے فیصلے فرمائے گا. نہ چھوڑنا اس قرآن کو، اور نہ بلا وجہ ناگا کرنا، پھر دھیان توجہ سے بیٹھنا. یہ نہ بیٹھے ہم یہاں پہنچے کہیں ہو رہے ہیں، دھیان ہی نہیں ہے، توجہ بھی نہیں ہے. نہ توجہ دھیان کے ساتھ بیٹھنا ہے، خوشی کے ساتھ آنا ہے، ناگا نہیں کرنا، بلا وجہ ناگا نہیں کرنا، قرآن کو چھوڑنا نہیں. اب یہ یاری اللہ نے لوا دی ہے، دعا کرو اللہ یاری پکی رہے، پکی رہے. اور میں بار بار آپ سے کہتا ہوں آخر میں تو اللہ خیر کر دے گا نا اس کی اجر کی. سوچ بھی نہیں سکتی اتنا اجر دے دے گا اللہ قرآن کی برکت سے. دنیا میں بھی اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کو نہیں چھوڑے گا، کسی نہ کسی شکل میں اللہ آپ کا بول پائے گا. قدر ہوگی اللہ کے دربار میں. اللہ کا قرآن پڑھتے تھے تو اللہ کچھ نہ دے دنیا میں بھی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تو بڑا تڑے گا پکا ہے کہ نہ تڑے گا پکا؟ یہ دیکھو تڑے گا پکا. مریم صدیقہ کیسے دفاع کر رہے ہیں، اللہ پاک کیسے حفاظت فرما رہے ہیں. کیا کہا؟ فاشارت الہاں قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قوم نے کہا کہ ہم اس سے کیسے کلام کریں جو گود میں بچہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام ماں کا دودھ پی رہے تھے، تو ماں کا دودھ چھوڑ کے نا قوم کی طرف منہ کر لیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ. سبحان اللہ کہو سارے، اور کہو سبحان اللہ. انی عبداللہ، وہ میری ماں کو پریشان کرنے والوں، میں اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بیٹا ہوں، اللہ کا بندہ. میں اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. اور اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ خالص بندگی کرے، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. اور جو بندگی کرے وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتا. مشکل کشا حاجت روا رب وہی ہے جو کسی کی بندگی نہ کرے. جو کسی کی بندگی کرے، اللہ کی بندگی کرے، وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتا، وہ رب نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں، بول نہیں. بلا کون رہا ہے؟ بول کون رہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور طاقتیں بولنے کس نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ بلا رہا ہے گود میں. وجعلنی مبارک اینما کنت، اللہ نے مجھے برکت والا، جہاں بھی میں رہوں، جہاں بھی میں رہوں گا تو خیر و برکت میرے ساتھ رہے گی. وَأُوصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور حکم کیا مجھ کو اللہ نے نماز کا، زکوٰۃ ادا کرنے جب تک میں زندہ رہوں. جب تک میں زندہ رہوں حکم ہے کہ نماز بھی پڑھوں اور زکوٰۃ بھی ادا کروں. زندگی جب موت آ جائے نہیں.
اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا، پیچھے پڑھا اپنے 14ویں پارے میں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، محبوب عبادت کر اپنے رب کی یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، موت تک۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی قبروں میں زندہ ہے اور اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا حکم مجھ کو کب تک ہے؟ جب تک میں زندہ رہوں، اس وقت نماز کا حکم ہے، زکات ہے حکم ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بھی فرمایا کہ عبادت کر اپنے رب کی یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قبروں میں نبی زندہ ہے اور نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے میرے بھائیوں۔ یہ بات کیا ہے؟ قرآن کے خلاف۔ موت تک نماز ہے، موت تک عبادت ہے، موت کے بعد کوئی بات نہیں۔ ہاں جی، فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ کا مجھے حکم ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کروں، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے سرکش نہیں بنایا، بدبخت نہیں بنایا۔ یہ ساری گفتگو عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بچپن میں فرمائی۔ جب یہودیوں نے یہ گفتگو سنی، اتنی لمبی تقریر واز، یہودیوں نے منہ بند کر لی، کر کے مارے منہ بند کریں گے۔ اگر آپ منہ کھولا نا آپ چھتر پڑیں گے اللہ پاک کی طرف سے، اب جوتے پڑیں گے، کیونکہ جو دلائل سے نہ مانے پھر اللہ اس کو جوتوں سے منواتا ہے۔ لیکن جب جوتے پڑے، جوتے پڑنے کے بعد پھر فائدے کو نہیں ماننے کا۔ فرعون جب غرق ہونے لگا، مرنے لگا، پھر کہا تھا کہ میں اب مانتا ہوں۔ اللہ پاک نے اس وقت ماننا فرعون کا قبول ہی نہیں کیا۔ تو جو دلائل سے نہ مانے اللہ پھر جوتے مار کر منواتا ہے۔ ڈر گئے یہودی، خاموش ہو گئے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے ایک عقیدے کی بات بھی اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام سے بیان کروائی، وہ کون سی؟ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، کہ سلام ہو مجھ پہ جس دن میں پیدا کیا گیا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور سلام ہو مجھ پہ جس دن مجھے موت آئے گی، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو مجھ پہ جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ بھی زندہ کر کے اٹھایا، مطلب پہلے زندہ نہیں ہوں گے، لیکن قیامت کے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ فرمائیں گے۔ یہاں سے بات سامنے آ گئی کہ نبی اپنی قبروں میں کیا ہے؟ زندہ نہیں ہے۔ اگر زندہ ہے تو اللہ دن قیامت کس کو اٹھائے گا زندہ کر کے؟ دیکھ صاف لفظ ہے، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے۔ نبی پہلے ہی زندہ ہے، پھر اللہ زندہ کس کو کرے گا دن قیامت کے؟ سب نبی ولی جو بھی ہیں جی اپنی قبروں میں جو ہے یہ میت ہیں، زندہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، اللہ پاک نے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو بیان فرمایا کہ نا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو کیا کیا ہے؟ بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے اور نبیوں کو بھی نام لے کے نبیوں کی موت کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کا نام لے کے اپنے محبوب کی موت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ اس لیے کہ ہمیشہ زندہ رہنا یہ نبیوں ولیوں کی صفت نہیں ہے۔ ہمیشہ زندہ رہنا یہ کس کی صفت ہے؟ یقین بنا لیں، ہمیشہ زندہ رہنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے میرے بھائیوں۔ پوری امت کا اس بات پہ اجتماع ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیاوی زندگی ہے وہ کتنے سال ہے؟ 63 سال دنیاوی زندگی۔ کتنے سال ہے؟ پوری امت کا اس پہ اجتماع ہے۔ تو اگر ہمارے نبی قبر میں بھی اسی طرح زندہ ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں دنیا کی طرح، تو پھر 63 سال تو زندگی نہ رہی، پھر کتنی بنے گی؟ یہ 14 سال سے زیادہ بن جائے گی زندگی۔ پوری امت کا اس پہ بات اتفاق ہے ہمارے نبی دنیا کے اندر کتنے سال زندہ رہے؟ 63 سال۔ اگر ہمارے نبی اپنی قبر میں اسی طرح زندے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جس طرح لوگ کہتے ہیں، اور بھی کام کرتے ہیں دنیا کی طرح، دنیا والی زندگی، تو پھر تو 63 سال زندگی نہ رہی، پھر کتنی بنے گی؟ 14 سال سے زیادہ بن جائے گی۔ اور محدثین حدیث کی کتابوں میں بابو وفات النبی باب باندھے ہیں، بابو وفات النبی، بابو حیات النبی کوئی نہیں باب باندھا کسی نے، کسی محدث نے بابو حیات النبی باب نہیں باندھا، بلکہ بابو وفات النبی کے باب باندھے ہیں۔ اس میں وہ حدیثیں بیان ہوں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق ہیں۔ بابو حیات النبی کسی محدث نے، اتنے محدث کوئی باب نہیں باندھا۔ تو لیکن لوگ پھر بھی کہتے ہیں جی عزیز جی نبیاں دی وفات کو من دے ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نبیوں کی وفات کو مانتے ہی نہیں۔
بھائی تو نہ مان، تیری کیا ویلیو ہے، تیری کیا حیثیت ہے، تیرے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نبیوں کی وفات کو قرآن بیان کرتا ہے، نبیوں کی وفات کو نبی آخر الزمان بیان کرتا ہے۔ جب وہی اسی زکریا علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن اٹھایا جاؤں گا میں زندہ کر کے، اور یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں جس دن اٹھایا جاؤں گا، جس دن اٹھایا جائے گا یا زندہ کر کے، عیسیٰ علیہ السلام فرمایا جس دن اٹھایا جاؤں گا میں زندہ کر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو موت بھائیوں برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا جام، موت کا پیالہ پیا ہے، اور ہر نفس موت کا جام پیالہ پیے گا، کوئی بچ نہیں سکتا موت سے۔ موت سے پاک کون ہے؟ اونچی بولو، موت سے پاک کون ہے؟ کس کو موت نہیں آئے گی؟ ہمیشہ سے زندہ کون ہے؟ ہمیشہ زندہ کون رہے گا؟ سدا بادشاہیاں کس کی ہے؟ سدا گورنمنٹیں کس کی ہے؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ محبوب جو زمین پہ ہے ہر شے فانی ہے، تیرے رب کی ذات باقی ہے، تیرے رب کے علاوہ کوئی باقی رہ نہیں سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجاء المخاض الى جذع النخلۃ، پس لے آیا درد ذی اس کو یعنی مریم کو کھجور کے تنے کے پاس۔ قالت یا لیتنی، کہا مریم نے اے کاش کہ مت قبل ھذا، اس سے پہلے میں مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہو جاتی۔ فناداها من تحتی، آواز دی اس کو جبریل نے اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی، مریم نا غمگین ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، تحقیق کر دیا ہے تیرے رب نے تیرے نیچے پانی کا چشمہ جاری۔ وہزی الیک بجذع النخلۃ، اور ہلا تو اپنی طرف کھجور کے خشک تنے کو، تساقط علیک رطبا جنیا، کھجور کا خشک تنا اللہ کے حکم سے تجھ پہ تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ فکلی وشربی، اللہ پاک نے فرمایا فکلی، مریم کھجوریں کھا، وشربی، پانی پی، وقرری عینا، اور بیٹے کو دے کے آنکھیں ٹھنڈی کر۔ فإما ترین من البشر أحدا، تو اگر کسی آدمی کو دیکھے، فقولی، پس اسے کہہ دے انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے آج رحمان کے لیے چپ کے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے۔ فلن اکلم اليوم، آج میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ فأتت به قوما تحمل، مریم اپنے بیٹے کو لے کے اٹھا کے قوم کے پاس آئی۔ قالو، کہا قوم نے، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تو نے عجیب ہی کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوکی امرأ سوء، تیرا باپ برا آدمی نہیں ہے، وما کان امک، بھی تیری ماں بدچل نہیں ہے۔ فاشارت الیہ، اشارہ کیا مریم نے طرف اس کی یعنی عیسیٰ کی۔ قالو، کہا قوم نے، کیف نکلم، کیسے کلام کرے ہم، من کان فی المہد، جو ہے گود میں صبیہ بچہ۔ قال انی عبد القیصر، بے شک میں کیا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، دی ہے اللہ نے مجھ کو کتاب اور بنایا اللہ نے مجھ کو نبی۔ وجعلنی مبارکا، اور بنایا مجھ کو برکت والا، اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور وصی حکم کیا اللہ نے مجھ کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک میں رہوں زندہ۔ وبرا بوالدی، یہ بھی حکم ہے کہ میں اپنی ماں والدہ کے ساتھ نیکی کروں۔ ولم یجعلنی، اور نہیں بنایا اللہ نے مجھ کو جبار سرکش شقیہ بدبخت۔ والسلام علیہ، سلامتی ہے مجھ پہ، یوم ولدت، جس دن میں پیدا کیا گیا، ویوم اموت، اور سلامتی ہے مجھ پہ جس دن مجھے موت آئے گی، ویوم ابعث حیا، اور سلامتی ہے مجھ پہ جس دن اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہاں جی بیٹھے بیٹھے، ہاں جی ماشاء اللہ، ایک منٹ ضرورت ہے۔ ہاں جی نماز والے ساتھی بھائی، کچے پلے ساتھی جڑے وہ معاف ہے، لیکن جڑے پکے تھے سال 2 سال 3 سال دے، ہاں جی وہ آئے تھے سارے بھائی، ہاں جی اپنے آپ ہی بول کر یار میں بلکہ 100 روپیہ لے آ کے نا پہلے کر 100 روپیہ ضرور کھچا تو نہیں کرنی۔ آپ آئے تھے؟ اچھا شیخ صاحب آپ ماشاء اللہ، چلو اور جی کوئی ساتھی ہو 100 روپے والا ہے کوئی؟ یہ میں نہیں چلنا یاد رکھا جی، سارے آئے تھے ماشاء اللہ، لیکن لنگ گیا۔ صبح کون نہیں آیا تھا بھائی؟ اصغر کل آئے تھے آپ؟ 100 روپے لے آؤ گے، بسم اللہ کرو گے۔ اور ساتھی بھائی سب آئے تھے؟
چلو جو شہر و باہر ہے نا یا کوئی بیمار ہے جو بلا وجہ اتنے ستا رہا اور نماز ہی نہیں پڑھی اس پہ جرمانہ پینا اور 2-3 سال تو قرآن پڑھ رہے ہو جن نئے ساتھی نے وہ اللہ توفیق دے سارے کیسے بھائی نہ وہی نماز پڑھو ٹھیک ہے بھی جزاکم اللہ سبحان اللہ جزا دے آپ حضرات کو. ہاں جی یہ بیٹھے بیٹھے ماشاء اللہ یہ سارے ماشاء اللہ شیر نے جنہوں نے اللہ والے بیٹا عطا فرمایا اور خوشی دے دن دیکھو یہ مٹھائی رہ گیا اللہ ہو رہے بیٹے عطا فرمائے دعا بھی کرنی اور مٹھائی